سینیٹر فیصل وارڈا کی عدلیہ کے متعلق متنازع پریس کانفرنس، سپریم کورٹ نے معاملے کا از خود نوٹس دے لیا۔ 3 رکنی بینچ آج از خود نوٹس کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کے سربراہ مقرر، جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس نعیم اختر افغان بینچ کا حصہ ہوں گے۔ فیصل وارڈا توہین عدالت کیس کی کاز دس جاری، رجسٹرار آفس نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس نے بلایا ہے تو ضرور جاؤں گا، سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں انہوں نے ایک سوال کیا تھا، کسی کا نام نہیں لیا، سوال کرنا ان کا حق ہے، اپنی بات پر قائم ہیں، اگر ان کی پگڑی اچھالی جائے گی تو وہ بھی اچھالیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ان کا نام لے کر اگر پراکسی پر کہا ہے تو ان کو ثبوت دینا پڑے گا، جو بات انہوں نے کی وہی باقی ارکان نے بھی کی، تو صرف انہیں ہی کیوں نوٹس کیا گیا؟ وہ معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ تک لے کر جائیں گے، اب جو بھی ہوگا برابری پر ہوگا۔ فیصل وارڈا کی پروگرام بریکنگ بیریئرز ود مالک میں گفتگو۔ سینیٹر فیصل وارڈا کی نیوز کانفرنس کی سپریم کورٹ میں دوران سماعت گونج، جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کو روسٹرم پر بلا لیا، کہا آپ نے ججز کو پراکسی کے ذریعے دھمکانا شروع کر دیا ہے، کیا آپ پگڑیوں کے فٹ بال بنائیں گے؟ اٹارنی جنرل نے فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کا توہین آمیز ہونا تسلیم کر لیا، کہا پریس کانفرنس افسوسناک تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس بابر ستار اور جسٹس اطہر من اللہ میں گفتگو کا ریکارڈ دینے سے انکار، رجسٹرار آفس نے سینیٹر فیصل وارڈا کے خط کا جواب دے دیا، کہا جج بھرتی ہوتے وقت چیف جسٹس اور امیدوار کے درمیان گفتگو کا ریکارڈ یا منٹس نہیں لکھے جاتے۔ جسٹس اطہر نے بھی ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس میں اس وقت کو واضح کر دیا۔ جوڈیشل کونسل نے مشاورت کے بعد جسٹس بابر ستار کو جج بنانے کی منظوری دی تھی۔ آئین میں جج بنانے کے لیے کسی اور ملک کی شہریت یا رہائش رکھنا نااہلیت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر سپریم کورٹ پیشی، تصویر سوشل میڈیا پر وائرل، تصویر بنائے جانے اور لیک کرنے کی تحقیقات، تصویر کمرہ عدالت کے بائیں جانب بیٹھے افراد میں سے ایک نے بنائی، سی سی ٹی وی فوٹیج میں تصویر بنانے والا ایک نوجوان وکیل نمایاں، شوکت بسرا کہتے ہیں تصویر انہوں نے نہیں بنائی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلز پر سماعت ہوئی، بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک پر دلائل کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے رہے۔ آرڈیننس لانے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیں، آرڈیننس کے ذریعے ایک شخص کی مرضی پوری قوم پر تھوپ دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا جمہوریت کے خلاف نہیں؟ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت کا حکم نامہ، کہا کیا آرڈیننس کے ساتھ صدر کو تفصیلی وجوہات نہیں لکھنی چاہیے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، پارلیمان کے ساتھ بدنیتی منسوب نہیں کی جا سکتی، آئین پارلیمان کو قانون سازی کا اختیار دیتا ہے۔ عدالت کی بانی پی ٹی آئی کو آئندہ سماعت پر بھی ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی ہدایت، سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ قومی اسمبلی میں طارق بشیر چیمہ اور زرتاج گل میں تلخ کلامی، طارق بشیر چیمہ نے مبینہ طور پر نازیبا الفاظ استعمال کیے، اپوزیشن اراکین کا ایوان میں شدید احتجاج اور ہنگامہ آرائی، پینل آف چیئر پرسن کی رکن شہلا رضا نے اجلاس آج صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ اپوزیشن اراکین کی اسپیکر سے ملاقات، زرتاج گل اسپیکر کو حقائق آگاہ کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں۔ سنی اتحاد کونسل کا طارق بشیر چیمہ کے معافی مانگنے اور بجٹ سیشن تک رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ، طارق بشیر چیمہ نے معافی مانگ لی، زرتاج گل نے قبول کر لی۔ طارق بشیر چیمہ کے نازیبا ریمارکس پر ارکان کا اظہار افسوس، عاطف خان بولے چیمہ صاحب نے جو حرکت کی کوئی پارلیمنٹیرین نہیں کر سکتا، اپنی سیٹ سے اٹھ کر آئے اور خاتون رکن کو گالیاں دی۔ اقبال آفریدی نے کہا ایسے شخص کا اسمبلی میں بیٹھنا توہین ہے۔ خوشحال خٹک بولے گالیاں سب نے سنی، اسپیکر بھی غصے میں ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے اراکین قومی اسمبلی کا اجلاس، موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی، معاشی پالیسیز اور بیرونی سرمایہ کاری پر اعتماد میں لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچائیں، بیرونی سرمایہ کے فروغ اور سفارتی محاذ پر کامیابیوں کا سہرا پوری حکومتی ٹیم کو جاتا ہے۔ آزاد انتشار پسند عناصر آزاد کشمیر میں قتل و غارت چاہتے تھے، پچھلے کچھ روز انتہائی تشویشناک تھے، جو لوگ شہید ہوئے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، شہداء کے اہل خانہ کو امدادی پیکج دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کابینہ سے خطاب، وزیر اعظم کا نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا بھی دورہ، بولے منصوبے پر 5 ارب ڈالر لگ چکے، سستی بجلی کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो पाकिस्तान में तब्दीली नजर आएगी। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। चंद माह में सरकारी अस्पतालों का नक्शा बदलने का ऐलान। इलाज मुफ्त होगा और दवाएं भी दी जाएंगी। मजीद कहा, पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं, गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता भी रोक दिया। 4 अरब का किसान पैकेज ला रहे हैं, महंगाई में मजीद कमी करेंगे। वज़ीर आला ने हेल्थ सेंटर फूल नगर का इफ्तिताह किया। बुनियादी सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी काम कर गई। पेस्को ने लोड शेडिंग में कमी का नया शेड्यूल जारी कर दिया। डेडलाइन खत्म होने से कबल चीफ पेस्को की मुतालिका अमले के साथ वज़ीर आला हाउस आमद। लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने के मुतालिक ब्रीफिंग दी। 22 घंटे की लोड शेडिंग कम करके 18 घंटे और 18 घंटे की 14 घंटे पर लाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने लोड शेडिंग कम न करने पर प्रेस को दफातर पर कब्जे की धमकी दी थी। मामले पर चीफ इंजीनियर की ज़ेर सदारत प्रेस को हुक्काम का इजलास भी हुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 53वीं PNS कोर्स के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुसल्लह अफवाज की कोशिशों पर रोशनी डाली। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी भी की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का कहना है कि पाक बहरिया की मादिर वतन के लिए बहादुरी और कुर्बानियों की काबिल फ़ख्र तारीख है। बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप कराने से इनकार, खून का नमूना भी नहीं दिया। बानी PTI का सैंपल पिम्स की टीम ने ले लिया। बानी PTI का तिब्बी मुआयना अदालती हुक्म की रोशनी में डॉक्टर फैसल की निगरानी में हुआ। बानी PTI एहतसाब अदालत में कई मरतबा बुशरा बीबी के मुआयने की दरख्वास्त कर चुके। बुशरा शौहर के कहने पर भी तिब्बी मुआयने के लिए राजी नहीं हुई। बानी PTI के पिम्स अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश की जाएंगी। मेरी अहलिया की लंदन में भी जायदाद है, बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूंगा इन्वेस्टमेंट करूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में भी प्रॉपर्टी का जिक्र है। दुबई में बहुत से लोगों की जायदादें हैं जिनका नाम नहीं आया। लगता है मखसूस लोगों को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात। IMF का गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स को मज़ीद तौसीह देने का मुतालबा। BISP की कवरेज में इजाफा और शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर। आइंदा माली साल पाकिस्तान की $22 अरब की ज़रूरियात पूरी करने के प्लान पर भी गौर। पांडा बॉन्ड्स का इजरा IMF के साथ शेयर प्लान में शामिल। दोस्त मुल्कों से तकरीबन $12 अरब कर्ज रोल ओवर को भी हिस्सा बना लिया गया। वज़ीर आज़म की कौमी हॉकी टीम के एजाज़ में तकरीब। अजलान शाह टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाली टीम को इनामात दिए। कहा, कौमी टीम ने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। खिलाड़ियों की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुए। हॉकी टीम की कारकर्दगी मुस्तक़बिल की जीत की नवीद है। तकरीब में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और साबिक़ खिलाड़ियों की भी शिरकत। प्रोग्राम के मेज़बान ने वज़ीर आज़म की मौजूदगी में उन्हीं के अंदाज में गुफ्तगू करके दाद वसूल की।